الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں، سہانی گھڑیوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام صدائے قرآن کا آغاز الحمدللہ رب العالمین بالکل ابتدائے قرآن سے ہوا تھا، الحمد سے ہوا تھا، سورہ فاتحہ سے ہوا تھا۔ اس کے بعد لفظاً لفظاً، حرفاً حرفاً، سبقاً سبقاً ہمارا سفر جاری ہے، اور آج الحمدللہ رب العالمین قرآن کریم کا چوتھا پارہ ناظرین کرام شروع ہو رہا ہے پروگرام صدائے قرآن میں۔ قرآن کریم کا چوتھا پارہ ہے اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 آج ہمارا سبق ہے۔ تو آئیے ناظرین کرام، سب سے پہلے آج کے سبق کی ہم تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ تم اس وقت تک نیکی کے کمال کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ کی راہ میں وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں خود بھی محبوب ہو، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آج الحمدللہ رب العالمین چوتھے پارے کا آغاز ہے پروگرام صدائے قرآن میں، اور بڑے دل نشین انداز میں جو پہلا سبق ہمیں دیا گیا ہے ناظرین کرام چوتھے پارے کے آغاز پر، وہ یہ ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ لوگوں سن لو، تم اس وقت تک نیکی کے کمال کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ میری راہ میں وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں خود بھی محبوب ہو، جس سے تم خود بھی محبت رکھتے ہو، جس میں تمہیں خود بھی رغبت ہو۔ ناظرین کرام، بڑا اہم حکم ہے جس میں بیٹوین دا لائنز ہمیں یہ میسج دیا گیا ہے کہ میرے راستے میں ردی چیزیں چھانٹ کر خرچ نہ کرنا، فالتو چیزیں چھانٹ کر خرچ نہ کرنا، وہ چیز میرے راستے میں دینا جو تمہیں خود بھی محبوب ہو۔ ناظرین کرام، انفاق کا درس دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں انفاق کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مراد کیا ہے کہ اس کے بندوں میں سے جو غریب ہیں، جو یتیم ہیں، جو مسکین ہیں، جو بیوائیں ہیں، جو محروم المال ہیں، جو تنگ دست ہیں، تم ان کا احساس کرنا، ان کے لبوں سے نہ کہلوانا، تم خود دیکھ کر احساس کرنا، اور اپنے دیے ہوئے رزق میں سے جو کہ اللہ نے عطا کیا ہے، اللہ کے عطا کردہ رزق میں سے ان کا خیال کر کے ان کی معاشی خوشحالی کے لیے ان کو اپ لفٹ کرنے کی کوشش کرنا، کیونکہ وہ انسان ہیں۔ اور ناظرین کرام، انسان جو ہے اللہ رب العزت نے اس کا مادہ جو ہے وہ ایک تو انس سے رکھا ہے اور ایک نسیان سے رکھا ہے۔ انس کیا ہے؟ محبت ہے، اور محبت کیا ہے؟ احساس ہوتے ہیں۔ محبت نام ہی احساس کیا ہے؟ کسی سے کہلوا کے محبت کی، وہ کیا محبت ہوئی؟ محبت تو یہ ہوتی ہے کہ جو خود انسان احساس کے ساتھ کرتا ہے۔ وہی درس ہمیں یہاں دیا گیا ہے کہ محروم المال اگر تمہارے قرب و جوار میں کوئی ہو، کوئی یتیم ہو، تو تم اپنے دل میں یہ خیال مت لانا کہ اس کے باپ کو چاہیے تھا کہ کچھ چھوڑ کے مرتا، میں اس کا کیوں احساس کروں؟ نہ ایسے نہ سوچنا۔ ناظرین کرام، اگر کوئی تمہارے قرب و جوار میں بیوہ ہو تو یہ دل میں خیال نہ لانا کہ اس کے شوہر کو چاہیے تھا کہ کچھ چھوڑ کے مرتا، میں اس کا احساس کیوں کروں؟ نہ، یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ کلام اللہ کے آغاز میں ہی یہ ارشاد فرمایا گیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ ہمارے نزدیک متقی وہ لوگ ہیں، ہمیں محبوب وہ لوگ ہیں جو اللہ پر بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، غیب پر یقین رکھتے ہیں، پھر نماز قائم کرتے ہیں، اور پھر ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہمارے دیے ہوئے، یہ جو مال ہمارے پاس ہے یہ ہمارا نہیں ہے، ہم تو اس کے کسٹوڈین ہیں، ہم تو اس کے نگران ہیں۔ اگر یہ مال ہمارا ہوتا تو پھر تو ٹھیک تھا کہ ہم خرچ کرنے میں تنگ دلی اختیار کرتے، لیکن اللہ رب العزت نے واضح کر دیا ہے کہ یہ مال تمہارا نہیں ہے، ملکیت ہماری ہے، ہم نے تمہیں کسٹوڈین بنا دیا ہے، ہم نے تمہارے ہاتھ میں دے دیا ہے، اب تم خرچ کرو، ہم خوش ہوں گے۔ ناظرین کرام، یہاں اس موقع پر میں ایک اور بات بھی عرض کیا کرتا ہوں، وہ یہ کہ ہمارے دل میں بعض اوقات یہ بھی آتا ہے کہ جو محروم ہیں، جو غریب ہیں، تنگ دست ہیں،
اللہ غنی ہے، ان کو خود کیوں نہیں عطا کرتا؟ ہمیں کیوں کہتا ہے کہ میرے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرو ان پر جو تمہیں خود بھی محبوب ہو، جس میں تمہیں خود بھی رغبت ہے، اس مال میں سے خرچ کرو ان پر؟ ہمیں کیوں کہتا ہے؟ اللہ خود ان کو غنی کیوں نہیں کر دیتا؟ اللہ خود ان کی تنگ دستی دور کیوں نہیں کر دیتا؟ ناظرین کرام، میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ جیسے ماں کے سامنے اگر کوئی سائل آتا ہے، باپ کے سامنے اگر کوئی سائل آتا ہے تو وہ بھی اپنے بیٹے کے ہاتھ میں دے کے کہتے ہیں بیٹا تم دو، ہم خوش ہوتے ہیں۔ ماں بھی خوش ہوتی ہے، اپنی معصوم بیٹی کے ہاتھ میں کچھ تھما کر کہتی ہے بیٹا تم دو اپنے ہاتھ سے، ماں خوش ہوتی ہے۔ باپ اپنے بیٹے کے ہاتھ میں تھما کے کہتا ہے بیٹا تم دو، سامنے فقیر ہے، سائل ہے۔ تو جیسے ماں باپ خوش ہوتے ہیں، اسی طرح سے ناظرین کرام الخلق عیال اللہ، یہ پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت اپنی مخلوق کے ہاتھ میں مال دے کر کہتا ہے، رزق دے کر کہتا ہے، دینے والا تو وہ ہے، وہ دے کر کہتا ہے کہ اب تم دو اپنے ہاتھ سے، میں خوش ہوں گا، میں غنی ہوں، میں قدرت رکھتا ہوں، میں کسی تنگ دست کو اس کی فراخی میں تبدیل کر سکتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں تم اپنے ہاتھ سے دو تو میں خوش ہوں گا۔ ناظرین کرام، یہ اللہ کی ہم سے محبت ہے، اور وہ اپنی محبت کا امتحان لینا چاہتا ہے کہ جس کو میں نے دیا ہے وہ کتنا میرے راستے میں اپنے ہاتھ سے خرچ کرتا ہے۔ ناظرین کرام، جب یہ اللہ رب العزت کا حکم آیا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک نیکی کے کمال کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ خود اپنی محبوب چیز کو میرے راستے میں خرچ نہیں کرو گے، تو صحابہ کرام نے ناظرین کرام اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اپنے گھروں میں نظر دوڑائی، خود سوچنے لگے کہ مجھے کیا چیز محبوب ہے، میں وہ اللہ کے راستے میں خود خرچ کروں۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ناظرین کرام صحابی رسول ہیں، ان کا ایک باغ تھا جو ان کو بہت محبوب تھا۔ فوری طور پر باغ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، یہ پورا باغ حاضر ہے، مجھے محبوب ہے، میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، آپ اس کو جہاں مرضی اختیار ہے آپ کو خرچ کیجیے گا۔ اس طرح ناظرین کرام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کنیز تھی، آپ نے اس کو آزاد کر دیا اللہ کے حکم کے مطابق۔ اور پھر اس کا ناظرین کرام مزید منظر اگر دیکھنا ہے تو غزوہ تبوک کی طرف آ جائیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام اپنا مال پیش کر رہے تھے سامان حرب خریدنے کے لیے، تو قطار میں لگے ہوئے تھے صحابہ کرام، جن کو جو چیز محبوب تھی گھر میں وہ نبی کریم کی خدمت اقدس میں پیش کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ اور جب بھی کوئی صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوتے تو آپ ان سے پوچھتے کتنا لائے ہو؟ وہ بتاتے یا رسول اللہ اتنا لایا ہوں۔ اور پھر باری آ گئی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، مراد رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جب باری آئی تو پوچھا عمر کتنا لائے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آدھا سامان لے آیا ہوں، آدھا گھر چھوڑ آیا ہوں۔ ہر ایک سے یہ سوال کرتے تھے۔ اور ناظرین کرام جب باری آئی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یار غار اور یار مزار کی، تو اب یہ نہیں پوچھا کہ ابو بکر کتنا لائے ہو، بلکہ سوال کا رخ پلٹ دیا۔ دیکھ لیا تھا، آپ سمجھ گئے تھے کہ ابو بکر نے گھر میں سوئی بھی نہیں چھوڑی، تو یہ نہیں پوچھا کتنا لائے، بلکہ یہ پوچھا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو کہا یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں۔ یا رسول اللہ میں نے آتے ہوئے دیواروں کو بھی ٹٹولا تھا، کہیں کوئی سوئی تو نہیں دیوار میں لگی ہوئی، میں وہ بھی اتار کر لے آیا ہوں، اور سارا مال، ساری زندگی کی متاع یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ تو ناظرین کرام کیا وہ ان کو محبوب نہیں تھا؟ ایک سوئی بھی نہیں چھوڑی گھر میں، سب کچھ اللہ کے راستے میں دے دیا۔ اور پھر اللہ بھی اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس موقع پر جبرائیل علیہ السلام آئے اور نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہو کے کہنے لگے یا رسول اللہ اس وقت مجھے اللہ نے پتہ کیوں بھیجا ہے آپ کے پاس؟ اس لیے بھیجا ہے، اللہ نے کہا ہے کہ میرے حبیب سے کہہ دو کہ اپنے دوست کو میرا سلام کہہ دے۔ ابو بکر صدیق کو اللہ نے سلام بھیجا کہ سب کچھ خرچ کر دیا، گھر میں سوئی بھی نہیں رکھی، میں بہت خوش ہو گیا ہوں۔ اور ساتھ خوشخبری بھی آئی کہ ابو بکر صدیق سے فرما دیجئے کہ اے ابو بکر اللہ اتنا خوش ہو گیا ہے، اتنا خوش ہو گیا ہے کہ اس وقت
جن ملائکہ نے عرش کو تھاما ہوا ہے، اللہ نے کہا ہے میں نے ان کو ابو بکر صدیق جیسا لباس پہنا دیا۔ سبحان اللہ۔ میں اتنا خوش ہو گیا۔ ناظرین کرام، یہ بشارت ہے، نوید ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جن کے پاس اللہ نے مال عطا کیا اور وہ اس میں سے اس کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس سبق میں ہمارے لیے اب کیا زاویے ہیں سوچنے کے اور فکر و عمل کے، اس پہ آج ہم گفتگو کرتے ہیں۔ اور گفتگو کرنے کے لیے میری دائیں جانب ناظرین کرام جو شخصیت موجود ہے، آپ ان سے واقف حال ہیں، آپ ان کو سنتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، وہ ہماری ایسی رہنمائی کرتے ہیں جس میں حرف استناد ہوتا ہے۔ میں ان کے بارے میں کہا کرتا ہوں کہ وہ پروگرام صدائے قرآن کے بطور خاص مفتی صدائے قرآن ہیں۔ آپ ڈاکٹر بھی ہیں، آپ مفتی بھی ہیں، آپ امداد بھی ہیں، آپ محمود بھی ہیں، آپ فرید بھی ہیں، اور اس کے ساتھ آپ خطیب بھی ہیں، آپ محقق بھی ہیں، آپ مصنف بھی ہیں۔ ناظرین کرام، کیا کیا کچھ ان کا گنواؤں، اور میرے شاگرد بھی ہیں، مجھے ناز ہے ان پہ۔ ناظرین کرام، تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر مفتی امداد محمود فرید۔ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ کیف الحال؟ الحمدللہ استاذ، خیریت سے؟ الحمدللہ۔ اور ناظرین کرام، میری بائیں جانب ماشاءاللہ ہمارے مہمان ہیں یو کے سے۔ کل بھی پروگرام صدائے قرآن میں تشریف لائے تھے اور ابھی مہینہ اور ہیں پاکستان میں۔ میں نے ان سے درخواست کی ہے کہ گاہے بگاہے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالیں، اور آج پھر میں نے ان کو دعوت دی اور انہوں نے قبول کیا میری دعوت کو۔ جناب ناظرین کرام تشریف رکھتے ہیں جناب محمد شاہین سلطانی۔ اللہ نے کیا ان کو آواز عطا کی ہے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا کی ہے، وہ ان کی آواز سے خوشبو کی طرح پھیلتی ہے۔ پروگرام صدائے قرآن کی زینت ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیسے وبرکاتہ۔ مزاج؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں؟ آپ کی بہت دعائیں شکریہ، آپ کی دعائیں۔ جناب ڈاکٹر مفتی امداد محمود فرید، مجھ سے جو قرآن کا چوتھے پارے کے آغاز پر پیغام ہے کہ تم اس وقت تک نیکی کے کمال کو ہی نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ میرے راستے میں اپنے محبوب مال کو خرچ نہ کرو۔ مجھ سے بڑے غور طلب بات ہے کہ دیکھیں، اللہ کی عبادات میں نماز ہے، روز محشر سب سے پہلے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، نماز کے بارے میں، پھر زکوٰۃ ہے، پھر حج ہے، پھر روزہ ہے، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ میں اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے۔ جی۔ اگر زکوٰۃ کو ہم ایک لمحے کے لیے منہا کر دیں تو نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے۔ جی۔ یہ وہ عبادتیں ہیں جن کی بڑی فضیلت ہے۔ حج میں کیا ہے؟ بیت اللہ جا کے طواف کرنا ہے، صحیح کرنی ہے، حجر اسود کو بوسہ دینا ہے۔ اس کو نیکی کا کمال نہیں کہا۔ روزے میں فجر سے لے کر مغرب تک بھوکے رہنا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق تمام نفسانی خواہشات کو پرے ہٹا دینا ہے، اور اس کی بارگاہ میں پیش ہوتے رہنا ہے ہر لمحہ، اس کو بھی نیکی کا کمال نہیں کہا۔ نماز 5 وقت حکم ہے، تاکیداً حکم ہے کہ میرے دربار میں آنا ہے اور غلامانہ انداز میں کھڑے ہونا ہے، سجدہ بھی کرنا ہے، اپنی سب سے بلندی والی جگہ کو جھکا دینا ہے۔ اس کو بھی نیکی کا کمال نہیں کہا۔ کس کو کہا ہے؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ تم اس وقت تک نیکی کے کمال کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ میرے راستے میں وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہے۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے تو ہمیں یہ فرمائیں کہ ایک تو ہے محبوب چیز، اس کے راستے میں خرچ کرنا، ایک ہے نیکی کا کمال، پرفیکشن، جی۔ یہ کیا چیز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک ومجدک وشأنک وقوتک وجبروتک، وصلی اللہ علی محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ استاد محترم، گرامی قدر اور سامعین کرام، ناظرین کرام، تمہیدی گفتگو میں جیسے کہ آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ترین اعمال میں انفاق فی سبیل اللہ ہے، اور انفاق فی سبیل اللہ میں بھی وہ چیز ہے کہ جو آپ خرچ کر رہے ہیں جو خود بھی محبوب ہو، زیادہ محبوب ہو، جیسا کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی حدیث مبارک ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ امام بخاری کی روایت سے یہ روایت حضرت انس سے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر! اس قدر اس کے اندر اتنی بات، جیسے کہ آپ نے اپنی محبت کا معیار بتایا
کہ لا یؤمن احدکم حتی حتی اکون اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. یہاں بھی اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر کی زبان سے یہ سبحان الفاظ کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ اس وقت تک وہ مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا، کمال ایمان کو وہ پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس اپنے کے بھائی بھائی کے وہی لیے وہی پسند چیز پسند نہ ہو جو حضرت آپ فرما رہے تھے. اسی حدیث کو آپ کی الفاظ کے ترجمے کو جو آپ نے اردو میں پیش کیا، حدیث کی سند دے کے پیش کر رہا ہوں، جب تک کہ آپ اپنے اس بھائی کے لیے جو اپنے لیے محبت نفسی ہی اپنے لیے جو آپ محبوب رکھتے ہیں جس چیز کو، وہی چیز آپ اپنے بھائی کے لیے بھی کسی اور کے لیے بھی وہی محبوب رکھیں. اب یہاں مقام کی بات ہو گئی. صحیح. یہ اب مقام کے درجے آگے، ایمان کے درجے آگے. ایک ایمان مومنین کا ہے جو عام ہے، اور ایک ایمان صحابہ کا ہے وہ مقام رضا ہے، اور وہ مقام رضا ہے جس کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا گیا. سبحان اللہ. اور ایک ایمان احسان کا ہے جس کو مقام احسان کہتے ہیں. وہ مقام جو ابھی حضرت آپ فرما رہے تھے استاد محترم، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے. تو یہ وہ مقام ہیں کہ مقام اور مقام میں بھی فرق ہے، میم کے پیش سے بھی اور میم کے زبر سے بھی. اور ایسے ہی اس آیت کے اندر بھی اگر غور کریں، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، بر کی زیر کے ساتھ بھی الفاظ قرآن یہ ہمیں ایک اشارہ دے رہے ہیں، اور بے کے زبر کے ساتھ بھی الفاظ قرآن ہمیں اشارہ دے رہے ہیں کہ یہ وہ فلسفہ ہے، یہ وہ نور ہے، یہ وہ کلام ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے علوم کو ان الفاظ میں کلام کے اندر ایسے بند کیے ہے کہ مفسرین کو ان علوم کو ایک کھولنے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث اور صحابہ کرام کے اعمال اور آثار و اقوال کو اٹھانا پڑا. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے واقعات جو ابھی آپ پیش فرما رہے تھے، جیسے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خیبر کی زمین جو بڑی قیمتی زمین تھی، اور اس کو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پیش کی. اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی جیسے انہوں نے اپنا باغ پیش کیا، تو آپ نے اس وقت کیا کہا؟ آگے بڑے خوبصورت لفظ ہیں کہ اے ابو طلحہ، یہ جو باغ ہے جو تو مجھے پیش کر رہا ہے، اور اس آیت کو سن کر کہ جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ باغات میرے بہت سارے ہیں، لیکن اس میں ایک باغ بئر روحہ مجھے بہت پسند ہے، مجھے بہت محبوب ہے. یہ وہ بئر روحہ تھا کہ جہاں محبوب کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جا کے تشریف فرمایا کرتے تھے، اور اس کے اس ٹھنڈے چشمے میں آپ جا کے اس کا پانی نوش فرمایا کرتے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی آپ کو بھی وہ محبوب تھا. یعنی یہ اس واقعے کو میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ تاکہ وہ سند بھی پوری ہو جائے جو رسول اللہ کے سامنے آئی. تو آپ نے جب ابو طلحہ کی یہ الفاظ سنے کہ یا رسول اللہ میں اپنی وہ محبوب ترین چیز آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، تو آپ نے فرمایا بخ بخ، بڑی بات ہے، بہت خوب، بڑی بات کی آپ نے، بہت خوش ہو گیا، آپ کا دل خوش ہو گیا، یہ مال بڑا فائدہ مند ہے. لیکن آگے کیا فرمایا؟ میرا مشورہ ہے کہ اسے اپنے ان غریب رشتہ داروں میں بانٹ دو جو اس وقت یعنی قسم پرسی کی حالت میں ہیں. تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 3 جو اقربا تھے جو قریبی غریب ترین، ان میں وہ باغ تقسیم کر دیا. ایسے ہی عمر رضی اللہ عنہ نے خیبر کی زمین پیش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مشورہ دیا کہ اس کو وقف کر دو. وقف کرنے سے اس کا یعنی کہ مال آگے بڑھتا رہے گا، مومنین کے لیے فائدہ بڑھتا رہے گا. اور ایسے ہی اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، وہ اپنی اچھے سے اچھے اس پالتو گھوڑے کو لے کے آئے جس سے انہیں بہت محبت تھی، اور اسے بڑے ناز و نخرے سے انہوں نے پالا تھا، اور آ کے کہا یا رسول اللہ یہ گھوڑا مجھے اپنے مال میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس قرآن کی آیت پہ عمل کر کے آپ کو پیش کر دوں. وہ آپ نے جب پیش کیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھوڑے کو لے کر اپنی ملکیت، یعنی کہ آپ سن کی تو ملکیت ہی ہے، آپ تو صاحب شریعت ہیں، آپ نے اس کے بیٹے اسامہ کو دے دیا. اب زید کے دل میں کچھ تھوڑا سا خیال آ گیا کہ میں نے تو آپ کو یا رسول اللہ یہ چیز پیش کی ہے، تو یہ میرے بیٹے کی طرف پھر لوٹ آئی ہے، تو پھر میرے گھر میں آ گئی. تو صاحب شریعت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کسی غیر کو دیں یا اپنے کو دیں. لیکن بات یہ تھی کہ یہ کوئی مال زکوٰۃ کا نہیں تھا، کیونکہ زکوٰۃ کا مال بیٹا باپ کو نہیں دے سکتا، باپ بیٹے کو نہیں دے سکتا. لیکن اگر زکوٰۃ کا بھی مال ہوتا اور وہ رسول اللہ کے پاس آتا تو حضور اگر اسامہ کو پھر بھی دے دیتے. تو صاحب شریعت کو یہ اختیار حاصل ہے. اور یہی ایک اور واقعہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ اگر یہ تھوڑی سی بات ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ
نے اپنی اس رومی لونڈی کو جو بہت ہی خوبصورت تھی اور اس لونڈی کو جب کیونکہ محبوب تھی آپ نے اس کو آزاد کر دیا اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد اور اس آیت کریمہ کے اترنے پر. تو اس کے بعد آپ نے اپنے اس غلام کو اپنے اس غلام نہیں بلکہ اپنے اس شاگرد کو جس کا نام جو حضرت نافع تھے بہت مشہور و معروف محدث گزرے ہیں حضرت نافع کو آپ نے اس کے ساتھ اس کا نکاح کرا دیا. یہ وہ واقعات ہیں کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ شاعر مشرق بھی اپنے ایک شعر میں اس کو اس طرح پیش کرتے ہیں ہے چہ خیر از چشمک زرکش مجو لن تنال البر حتی تنفقوا کہ سونے کے حریص گولڈ کے حریص سے بھی کبھی نیکی کی امید نہ رکھو. جو دنیا کا حریص ہو وہ کبھی بھی اپنی محبوب چیز کبھی بھی نہیں دے گا بلکہ نیکی تو تب حاصل ہوگی جب تم اپنی محبوب چیز کی قربانی اپنے رب کے سامنے پیش کرو گے. مزید اس کی تفسیر بر اور بر کی اگلے آپ کے سوال کے ساتھ ہی آگے چلے گی. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر اس تمہید سے اور اس گفتگو سے ہم سب کو بہرہور ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے بہت خوبصورت آغاز کیا. ناظرین کرام، بہت اہم بات ہے، بہت اہم سبق ہے آج ہمارے لیے کہ اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. ردی چیزیں چھانٹ کر نہیں دینی، وہ چیزیں نہیں دینی اللہ کے راستے میں جو خود کو پسند نہیں ہیں. وقفہ ہے ناظرین کرام پروگرام صدائے قرآن میں، اور وقفے میں ہم اس صدا پر لبیک کہا کرتے ہیں ہر وقفے میں پروگرام صدائے قرآن کے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ایک مرتبہ درود کریم، پھر واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. صبح کی پرنور سے آتے ہیں. پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور الحمدللہ رب العالمین آج پروگرام صدائے قرآن میں چوتھے پارے کا آغاز ہے کلام اللہ کے، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 آج ہمارا موضوع ہے. پہلی آیت ہے چوتھے پارے کی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک نیکی کے کمال کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ میرے راستے میں اپنی محبوب ترین چیز کو خرچ نہ کرو. ناظرین کرام، مفتی صاحب سے ایک سوال کرنے لگا ہوں، اور بڑا اہم سوال ہے، اور آپ بھی اس سوال کو سن کے خوش بھی ہوں گے، اور جب وہ جواب دیں گے تو اس سے بھی زیادہ آپ خوش ہوں گے. مفتی صاحب، سوال یہ ہے، انفاق یا زکوٰۃ کرنے والے صاحب ثروت لوگ ہوتے ہیں. خاص طور پر زکوٰۃ تو وہ دیں گے جو ایک نصاب تک پہنچتے ہیں، 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی، یا ان دونوں میں سے کسی ایک کے برابر مالیت. اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس بچتیں ہیں مال کی. اور جو انفاق ہے اس کے لیے شرط تو کوئی نہیں ہے کہ کوئی نصاب تو کوئی نہیں ہے. کوئی آج 1 لاکھ کرے، 1000 کرے، 100 کرے، نہ کرے، کوئی گناہ نہیں ہے. جتنا بھی ہے آپ خرچ کر دیں اللہ کے راستے میں. لیکن پھر بھی معروف یہ ہے عرف عام میں کہ صاحب ثروت لوگ ہی انفاق کرتے ہیں یا صاحب ثروت ہی زکوٰۃ دیتے ہیں. مفتی صاحب، جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس تو انفاق کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، وہ تو خود کسی کے انفاق کے طالب ہوتے ہیں، تو کیا وہ نیکی کے کمال سے محروم رہ جائیں گے؟ بہت ہی زبردست، خوبصورت اور غور طلب سوال ہے کہ آخر وہ طبقہ جو کہ صاحب ثروت نہیں ہے ان کے لیے کیا حکم ہے؟ کیونکہ امیر لوگوں کے لیے تو نیکی کا کمال ان کو مل گیا. یہی تو وجہ ہے کمال محبوب یعنی نیکی اس آیت کی روشنی میں یہی رسول اللہ کے فرمان سے ثابت ہے کہ محبوب مال کے لیے شرط کیا ہے. اب جب محبوب مال کی شرط کا ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ کے ہاں یہ شرط کیا ہے اس مال کے محبوب ہونے کی، تو پھر ہمیں آگے پتہ چلے گا کہ اس میں وہ صاحب ثروت بھی شریک ہیں یا وہ غریب لوگ بھی ساتھ شریک ہیں. تو آپ سسم کی احادیث کے خلاصے سے اور ان کے مفہوم سے کہ جس میں اخلاص ہو، اور اخلاص ہر ایسا درجے کا عمل ہے کہ جس میں رسول اللہ کی یہ حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اخلص دینک یکفیک قلیل من العمل. یہ حدیث ہمارے لیے بڑا حوصلہ ہے ان غرباء کے لیے کہ تم اپنے دین کے اندر اخلاص پیدا کرو، اپنے اخلاص کے اندر یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرو، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی نیت کو صاف رکھو. اور اپنی نیت کے اندر اگر آپ نے ایک کھجور کا دانہ بھی اگر کسی کو اپنی استطاعت کے مطابق دیا
تو یہاں استطاعت مما کے لفظ کے اندر نکل رہی ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں من تبعیضیہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ کے اندر اتنی فصاحت رکھی ہے کہ تحبون میں مال، ثروت والے جو صاحب مال ہیں ان کے لیے اس کے مال کے مطابق حکم ہے، اور جو غریب لوگ ہیں ان کے مال کے مطابق بھی وہی حکم ہے۔ اگر وہ 1,00,000 روپیہ صدقہ کر رہے ہیں، اگر وہ 1 روپیہ یا 1 کھجور کسی کو پلا رہے ہیں، دے رہے ہیں، یا 1 گھونٹ بھی پانی کا پلا رہے ہیں، تو وہ برابر کے ثواب کے اندر شریک ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور حضور نے فرمایا یکفیک قلیل من العمل، تمہارے عمل کے تھوڑے ہونے سے تمہارے اس اجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی، چاہے وہ صاحب ثروت اپنے کروڑوں روپے خرچ کر دے، اور اگر آپ صاحب ثروت نہیں تو اپنی نیت کے مطابق، کہ ایک شخص جا رہا تھا، اس نے کہا یا اللہ کاش کہ یہ ریت کا ٹیلا میرے سامنے ایک گندم کی ڈھیری ہوتی اور میں سارا تیرے نام پہ خرچ کر دیتا، تو اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو حکم کیا کرامن کاتبین کو، لکھو اس کے اعمال نامے میں کہ اس نے پوری کی پوری اس ڈھیری کو، جو ریت کی ڈھیری ہے، وہ گندم کے نام پر اس کے انفاق فی سبیل اللہ میں لکھ دو۔ اللہ تعالیٰ تو بڑی غنی ذات ہیں، وہ تو دلوں کو دیکھتے ہیں۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ بہت ہی پیاری حدیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے حوصلوں کے لیے اور ان غرباء کے لیے کہ جن کی نیکیاں ہیں لیکن ان کے پاس انفاق فی سبیل اللہ نہیں، ان کے انفاق فی سبیل اللہ میں ان کی نیت پر ان کے چھوٹے سے عمل کو بھی ڈھیروں بڑا وزنی کر کے روز قیامت پیش کرنا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہاں ناظرین کرام میں ایک بات عرض کروں گا کہ جو میں نے سوال عرض کیا تھا بڑا خوبصورت اس کا جواب آ گیا کہ ضروری نہیں ہے کہ انفاق کرنے کے لیے، اللہ کے راستے مال دینے کے لیے ہمیں پہلے یہ انتظار کرنا چاہیے کہ کب امیر ہوں گے، کب خوشحالی عطا ہوگی، کب ہمیں رزق کی فراوانی عطا ہوگی تو اس میں سے ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے۔ ناظرین کرام انتظار نہیں کرنا، بلکہ جو کچھ بھی ہے اللہ نے تو حضرت ابوبکر صدیق کے مال کو، حالانکہ وہ حضرت عمر کے آدھے سے بھی کم تھا، اس کو اتنا مقبول کیا، اتنا قبول کیا کہ ملائکہ کو وہ لباس پہنا دیا جو ابوبکر صدیق کا لباس تھا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اپنے پاس بے شک تھوڑا ہی ہو اس میں سے بھی خرچ کرتے رہنا چاہیے، انتظار نہیں کرنا چاہیے میں تو خود غریب ہوں، یہ نہیں سوچنا چاہیے۔ اگر آپ اس غربت سے نکلنا چاہتے ہیں تو اللہ کے راستے میں اس تھوڑے مال میں سے خرچ کر کے دیکھیں تو صحیح، اللہ آپ کو غنی کر دے گا، اللہ آپ کو ان کے برابر لے آئے گا جن کے پاس مال کی فراوانی ہے۔ لیکن اگر انتظار کرتے رہے میں تو خود بڑا تنگ دست ہوں، میں تو خود مجبور ہوں، نہیں ہوں، اپنی مجبوریوں میں سے بے شک 1 دانہ کھجور کا یا 1 روپیہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے دیکھیں تو صحیح، اس کا بدلہ کیسے اللہ عطا کرتا ہے۔ وہ سب ایک اور یہاں میری آپ سے گزارش ہے، وہ ہمیں بتائیے ناظرین کی رہنمائی کے لیے کہ اللہ نے نیکی کے کمال کے لیے، پرفیکشن کے لیے خشیت کو بنیاد نہیں بنایا کہ جو بہت روئے گا، جو گڑ گڑائے گا، ٹھیک ہے، اور جو اتنے نوافل پڑھے گا وہ نیکی کمال کو پہنچ جائے گا، اور جو روزانہ تہجد پڑھے گا وہ نیکی کمال کو پہنچ جائے گا۔ نیکی کے کمال کو پہنچنے کے لیے اللہ نے کلیہ جو فارمولہ جو طے کیا ہے وہ یہ ہے کہ میرے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کی جو طبی جبلت ہے، جو نیچر ہے، وہ حب جاہ اور حب مال کو چاہتا ہے۔ واہ، بالکل صحیح حب جواب۔ جاہ اور حب مال اس کا مطمع نظر ہے، سیدھی سی بات ہے۔ ہر شخص اپنے لحاظ سے، چاہے وہ حلال طریقے سے ہو یا حرام طریقے سے ہو، وہ الگ بات ہے، لیکن یہاں رسول اللہ کی حدیث مال سے محبت ضرور رکھتا مال ہے۔ سے محبت اتنی ہے کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، قرآن نے کہا ہے۔ تو اب مال سے اور بنین پر خرچ بھی مال کے ذریعے ہوتا ہے، تو بچے زیادہ ہوں گے تو اس کے پاس مال بھی ہوگا تو اس کا مال وہ خرچ کرے گا۔ تو یہاں رسول اللہ کی حدیث بھی ہمارے لیے بحث یعنی ایک وہ ہے کہ جس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون میں جو بر کا لفظ ہے، پہلی بات تو یہ کہ بر کا لفظ نیکی کے لیے ہوتا ہے، اور بر کا لفظ احسان کے لیے ہوتا ہے۔ بر کے معنی نیکی اور بر کے معنی احسان، اور اس کے مقابلے میں لفظ ہے اسم سے کے ساتھ جس کے معنی ہے گناہ۔ اب اس کی تشریح کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قرآن میں ہے البر الرحیم، کہ بہت ہی احسان رحم کرنے والا وہ رب کی ذات ہے، اور بار جو ہے
وہ احسان کرنے والے کو کہتے ہیں، نیکی کرنے والے کو کہتے ہیں۔ تو یہاں معلوم ہو رہا ہے کہ بر اور بر کا دونوں کا اطلاق ایک دوسرے پہ ہوتا ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ بر کسے کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ البر ما اطمئن الیہ النفس، کہ یعنی بر وہ ہے جس سے نفس کو اطمینان حاصل ہو جائے، سبحان اللہ، نفس کو اطمینان حاصل ہو جائے۔ اور پھر رسول اللہ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اس کی کیا دلیل ہے، کیا اس کی تشریح ہے، تو آپ سے فرمایا کہ ما حاک فی الصدر وکرہت ان یطلع علیہ الناس، کہ جس سے یعنی اس کے مقابلے میں ہے گناہ، جب جو گناہ جو ہوتا ہے تمہارے دل میں کھٹک ہو کھٹک پیدا اور کرے، تمہاری خواہش ہو کہ لوگوں کو نہ پتہ، لوگوں کو پتہ نہ چلے، وہ گناہ ہے، اور جس چیز سے آپ کا دل مطمئن ہو جائے وہ نیکی ہے۔ اور بر اور بر کا اطلاق دونوں برابر ہیں۔ اس اعتبار سے جو آپ کا سوال تھا کہ سامعین کو، ناظرین کو ہم نے یہ بتانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کمال نیکی بر کو اس لیے قرار دیا ہے، یعنی انفاق کو اس لیے قرار دیا ہے کہ یہ خاصہ خدا کا ہے، خاص اللہ تعالیٰ کی عطا کرنا، کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اگرچہ تم کماتے ضرور ہو، ما کسبتم۔ نماز اللہ نہیں پڑھتا، سبحان اللہ، حج اللہ نہیں کرتا، سبحان اللہ، وہ مال عطا کرتا ہے اور عطا کرنے والے کو ہی اللہ نے کیا پسند الہام نقطوں میں، علمی نقطے، اور وہ بھی الہامی نقطے، سبحان اللہ۔ یہ لفظ بڑا قیمتی ہے کہ اللہ تو نماز نہیں پڑھتا، اس لیے اس کو پرفیکشن نہیں کہا، پرفیکشن اس کی اللہ حج نہیں کرتا، اس کو نیکی کا کمال نہیں کہا، سبحان اللہ، سبحان وہ اللہ، خود کرتا ہے، اس کا بندہ جب وہ کرے گا تو اس کو نیکی کا کمال کیونکہ آگے ہے۔ کہتے ہیں وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ میں ہی زمین سے نکال کر تمہیں رزق دے رہا ہوں نا، تمہاری کمال کی بات اس میں کیا ہے؟ کمال تو یہ ہے کہ جو میں دے رہا ہوں تمہیں، وہ اور تم کرو۔ پھر اس نے کہا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اگر تم نے چیزیں چھانٹ کر نہ دینا، اگر وہی چیزیں تمہیں دی جائیں تم قبول نہیں کرو گے۔ آپ کی اجازت سے وقفہ لے لو۔ جی سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، بہت خوبصورت مفتی صاحب نے نکتہ اٹھایا، اور کہ کیا بات ہے، اللہ نے اسی عمل کو نیکی کی پرفیکشن کہا ہے، نیکی کا کمال کہا ہے جو وہ خود کرتا ہے۔ نماز وہ خود نہیں پڑھتا۔ میرا سوال بھی یہی تھا کہ نماز کو کیوں نہیں کہا نیکی کی پرفیکشن، نیکی کا کمال؟ حج کو کیوں نہیں کہا؟ روزے کو کیوں نہیں کہا؟ اللہ روزہ بھی نہیں رکھتا، اللہ حج بھی نہیں کرتا، اللہ نماز بھی نہیں پڑھتا، یہ سارا کچھ تو اس نے ہمیں سکھلایا ہے۔ لیکن انفاق کو نیکی کی پرفیکشن کہا ہے، اور محبوب ترین مال کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کو نیکی کا کمال کہا ہے، کیونکہ وہ خود یہ کمال کرتا ہے، ہمیں عطا کرتا ہے، اور جب اس کا بندہ عطا کرتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، اور اس کو ہائٹ آف دا ورچو کہا ہے۔ ناظرین کرام، وقفہ ہے ایک مرتبہ پھر پروگرام صدائے قرآن میں، اور دوبارہ چلتے ہیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود کریم پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پر نور ساعتیں ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور الحمدللہ آج چوتھے پارے کا آغاز ہے پروگرام صدائے قرآن میں۔ اور ناظرین کرام، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 آج ہمارا موضوع ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی کے کمال کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ میرے راستے میں اپنی محبوب ترین چیز کو خرچ نہ کرو۔ ناظرین کرام، بڑی اہم گفتگو ہوئی وقفے سے پہلے کہ اللہ رب العزت نے اسی عمل کو نیکی کا کمال کہا ہے جو وہ خود کرتا ہے۔ جب اس کی مخلوق میں سے اس کا بندہ وہ عمل کرتا ہے تو اللہ نے اس کو نیکی کا کمال کہا ہے۔ ناظرین کرام، ایک خلش سی رہ گئی ہے ابھی تھوڑی سی، وہ یہ تو ہمیں کلام اللہ میں بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات میں بھی واضح صریحتاً اشارات ملتے ہیں، نصوص ملتی ہیں کہ ردی چیزیں چھانٹ کر میرے راستے میں خرچ نہ کرنا، وہ چیزیں جو تمہیں خود بھی محبوب ہوں۔ لیکن ناظرین کرام، سوال یہ ہے، میں مفتی صاحب سے پوچھنے لگا ہوں، ڈاکٹر امداد محمود فرید سے، کہ مفتی صاحب اچھا ان چیزوں کا کیا کریں جو گھر میں فالتو چیزیں ہیں؟ عام طور پہ ہم غریبوں کو، مانگنے والوں کو، گھر میں کام کرنے والی آتی ہے اس کو دے دیتے ہیں، تو اللہ نے اسے ناپسند کیا ہے۔ پھر کیا کریں ایسی چیزوں کا جو فالتو ہیں؟ پھینک دیں ان کو اور نہ دیں کسی کو؟ جی، بہت ہی بڑا اہم سوال ہے اور بہت ضروری، سامعین کے لیے بھی گوش گزار کرنا ضروری ہے۔
میں اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو پیش کروں گا جی جی کہ جس میں اس کی تشریح تفسیر موجود ہے۔ یہاں انسان کے لیے پہلے تو پیچھے جو آیات گزری ہیں پچھلے پارے میں، جو تیسرے پارے کے آخر میں، کہ اگر کافر لوگ روز قیامت وہ اس زمین کو بھی مل الارض ذہبا ولو افتدی بھی، جی اگر وہ سونے سے بھر کر بھی دیں تو وہ اس کو بدلہ وہاں نہیں چکا سکتے۔ صحیح۔ لیکن مقصد یہ تھا کہ یہاں مال کے ان کے حب جاہ اور حب مال میں حد سے زیادہ بڑھ جانا تھا۔ جی جی یہاں اس حد سے بڑھ جانے کی تردید کرتے ہوئے ان لوگوں کے بارے میں کہ جو مال کی محبت میں اپنی اچھی چیز کو خرچ نہیں کرتے، اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ جو چیز آپ کے استعمال سے فاضل ہے یا فالتو ہے تو اس کا استعمال قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا کوئی نہیں ہے، حالانکہ اس کا کانسیپٹ قرآن حدیث سے موجود ہے کہ وہاں جس کے پاس اگر ایسا مال نہیں ہے کہ جس سے وہ اپنی بھائی کی خواہش کو پورا کر سکے اور اس کی اس محبت میں آ کر اپنے اس مال محبوب کو وہ دے سکے، تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر وہ اپنے استعمال شدہ کپڑے، جس کے بارے میں جو حدیث ہے جس کا میں مفہوم پیش کر رہا ہوں، جی جی اور مجھے اس کا حوالہ ابھی یاد نہیں، لیکن معارف القرآن مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مفتی اعظم گزرے ہیں، ان کی کتاب کے اندر یہ واقعہ میں نے خود پڑھا کہ جن میں انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا کہ اگر کوئی شخص اپنے اترے ہوئے کپڑے جو قابل استعمال ہوں، اس کو ردی نہیں کہتے، جو قابل استعمال ہوں، اگر وہ کسی غریب کو زیب تن کرا دے تو پھٹے ہوئے نہ ہوں، یعنی قابل استعمال ہوں اور صحیح ہوں۔ اگر وہ اپنی کوئی چیز ایسی ہے جو قابل استعمال ہے یا کوئی کھانے کی چیز دوسرے کے ایسی استعمال میں بھی آ سکتی ہے، ایسی ردی چیز کہ جس سے کسی دوسری جانی نقصان کا خطرہ ہو، ایسی نہیں۔ دوسرے کی ضرورت بھی ردی پوری ہو کی سکتی ہے۔ تعریف وہ ہے کہ جس سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے، جو مال کی تعریف میں نہ آئے۔ جو مال کی تعریف میں آئے وہ تو پرانے کپڑے آ سکتے ہیں، وہ پرانی سائیکل بھی آ سکتی ہے، پرانی کتابیں بھی آ سکتی ہیں، پرانا لباس بھی آ سکتا ہے۔ تو حضور نے اس لیے فرمایا کہ جو شخص کسی کو اپنا اترا ہوا لباس بھی زیب تن کرا دے اپنی استطاعت کے مطابق، تو اللہ تعالیٰ اس پر 1 سال بھر کی تمام بلایات کو ہٹا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان یہ اللہ، درجہ ہے۔ سبحان اللہ۔ بہت شکریہ، کما قال علیہ الصلوۃ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کی آمد کا۔ آج بہت خوبصورت ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے ہماری رہنمائی کی ہے، اور سدا بہار رہیں آپ آمین پروگرام صدائے قرآن کے ساتھ۔ آمین۔ ناظرین کرام، اب وقت ہوا چاہتا ہے پروگرام صدائے قرآن میں ذکر صاحب قرآن کا، اور ذکر صاحب قرآن میں ذکر اسماء النبی الکریم کا۔ آج سب سے پہلے جو آپ کے سامنے اس میں نبی کریم رکھ رہا ہوں وہ یہ ہے سیدنا المبلغ صلی اللہ علیہ وسلم، تبلیغ کرنے والے۔ ناظرین کرام، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 20 ہے، مائدہ کی 67 ہے، اور پھر مائدہ کی ہی 92 ہے، مائدہ کی 99 بھی ہے، الانعام کی 19 ہے، الرعد کی 40 ہے، النحل کی 35 ہے، اور سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 18 ہے۔ ناظرین کرام، اس طرح سے سورہ یاسین کی آیت نمبر 17 ہے، الاحقاف کی 23 ہے، التغابن 12، اور سورہ الجن کی آیت نمبر 23 میں یہ اشارے ہمیں ان آیات میں ملتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وصف کے کہ آپ مبلغ تھے۔ پھر ناظرین کرام، سیدنا المبین، واضح صریح، واضح دلیل بھی ہو سکتا ہے، واضح آپ کا فکر و عمل بھی ہو سکتا ہے، واضح آپ کا دین بھی ہو سکتا ہے۔ تمام اس میں اوصاف موجود ہیں آپ کے اس اسم گرامی میں، ذاتی بھی اور صفاتی بھی اوصاف اس میں آپ کے شامل ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 174 ہے، الاعراف کی آیت نمبر 184 ہے، الحجر کی آیت نمبر 89 ہے، العنکبوت کی آیت نمبر 50 ہے، الزخرف آیت نمبر 29 ہے، الدخان آیت نمبر 13 ہے، الدخان آیت نمبر 19، اور سورہ الملک آیت نمبر 26 ہے۔ پھر ہے سیدنا المتبع، پیروی کرنے والے، البقرہ کی آیت نمبر 38 ہے، الانعام کی آیت نمبر 106 ہے، الاعراف کی آیت نمبر 157 ہے، اور ناظرین کرام اس کے بعد ہے سیدنا المتفکر صلی اللہ علیہ وسلم، فکر مند، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 میں اس کا اشارہ ہے، اور اس کے بعد ہے سیدنا المتقی صلی اللہ علیہ وسلم، پرہیزگار۔ سب سے زیادہ تقوی کا مرکز و محور تو آپ کی ذات تھی۔ ناظرین کرام، جو ہمیں اللہ نے ہماری ذات میں مطلوب تقوی رکھا ہے اس کا کامل نمونہ تو آپ کی ذات تھی۔ ہم نے تقوی جانا سیکھا آپ سے ہے۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 اور 2 میں اشارہ، پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177، پھر البقرہ کی 194، اور ناظرین کرام البقرہ کی 186، آل عمران کی 200، النساء کی 1، اور توبہ کی آیت نمبر 4 اور 7، التوبہ کی آیت نمبر 36 اور 123۔
اور اس کے بعد سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 الرعد کی آیت نمبر 35، سورہ نحل کی آیت نمبر 30، النحل کی 31، النحل کی 128، اور ناظرین کرام سورہ زمر کی آیت نمبر 16، الجاسیہ آیت نمبر 19، سورہ الحجرات آیت نمبر 13، اور پھر الزاریات 15، الطور 17، اور القلم 34، اور ناظرین کرام الحاقہ 48، المرسلات 41، اور پھر سورہ النبا 31، الشمس 5، اور سورہ اللیل کی آیت نمبر 5 میں ہمیں یہ آپ کے اسم گرامی کے اشارے ملتے ہیں۔ ناظرین کرام اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام صدائے قرآن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اور اب میں گزارش کروں گا یو کے سے ہمارے مہمان ہیں پاکستان میں تشریف لائے ہوئے جناب محمد شاہین سلطانی، اپنے مخصوص انداز میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی حاضری پیش کرتے ہیں۔ شوق و نیاز و عز کے سانچے میں ڈھل کے یا شوق و نیاز و عز کے سانچے میں ڈھل کے یا یہ کوچہ حبیب ہے، یہ کوچہ حبیب ہے، پلکوں سے چل کے یا شوق و نیاز و عز کے آتا ہے تو جو شہر رسالت مآب میں آتا ہے تو جو شہر رسالت مآب میں حرص و ہوا کے دام سے، حرص و ہوا کے دام سے باہر نکل کے یا شوق و نیاز و عز کے بڑا خوبصورت شعر ہے ڈاکٹر صاحب۔ ماہ عرب کے آگے تیری بات کیا بنے، ماہ عرب کے آگے تیری بات کیا بنے، اے ماہتاب روپنا ہر شب بدل کے آ، اور سوز و تپش سخن میں اگر چاہتا ہے تو، سوز و تپش سخن میں اگر چاہتا ہے تو، عشق نبی کی آگ میں، عشق نبی کی آگ میں تا آگ سے تائب پگھل کے آ، شوق و نیاز و عز کے سانچے میں ڈھل کے آ
خیز کے